پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آرٹیفیشل جو ہے وہ آئلینڈز بنائے گا اور اس کے تھرو جو ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن جو ہے وہ شروع ہوگی۔ کراچی جو پورٹ ہے وہاں پہ اسٹینڈرڈائز بنکرنگ جو ہے وہ شروع کی جائے گی فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ یورپین یونین کی جو امبیسڈر ٹو پاکستان ہے انہوں نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جو پاکستان کہتا رہا اتنے عرصے سے کہ افغانستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ میں ہوں ہرشفی اور آج بات کرتے ہیں پاکستان کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عربین سی کے اندر۔ جو پاکستان کی نیکسٹ اچیومنٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ عربین سی کے تھرو آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ای یو کے انوائے نے افغانستان کی جو پاکستان کی کلیمز ہیں ان کو انڈورس کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ پاکستان کی جو کنسرنز ہیں لیجیٹمیٹ ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اگر پسند آئے تو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی اپنی رائے ہوتی ہے تو وہ ضرور کامنٹس میں دیں، تو اس سے ہماری بڑی ہیلپ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سمندر کے اندر جزیرے بنانے جا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ آرٹیفیشل آئلینڈز کریٹ کرے گا عربین سی کے اندر۔ سندھ کے جو سی بنتا ہے سجاول کے ایریا میں، وہاں سے 30 کلومیٹر آگے جو ہے پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آرٹیفیشل جو ہے وہ آئلینڈز بنائے گا اور اس کے تھرو جو ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن جو ہے وہ شروع ہوگی۔ پاکستان کی جو ڈرلنگ ایفرٹس ہیں ان کو فریش مومنٹم ملا ہے، یہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں، اس پہ زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے پاس انہوں نے کوٹ میسو آئل ریزرو جو ہے اس کا مینشن کیا، اور اس ڈیل سے اور جو یو ایس کے ساتھ پاکستان کی ہوگی اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہمارے پاس آئل ریزروز اور گیس ریزروز اور نکل آتے ہیں، خصوصی طور پہ سی کے اندر ہمارے پاس کیپیبلٹی جو ہے بڑی کم ہے ایکسپلور کرنے کی، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ پش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پروجیکٹ خصوصی طور پہ ابو دھابی کے اندر جو اس طرح کے آئلینڈز بنے ہیں فور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ود ان دی سی، یہ اس کو دیکھ کے، اس کی سکسیس کو دیکھ کے یہ اب پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، پاکستان کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو توڑنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور آئل اور گیس ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے پوری دنیا میں دیکھی ہے، جس کے پاس نکلتا ہے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے، اور پاکستان کو اس چیز کی خصوصی طور پہ بہت ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے جو ہے وہ ایکسپلوریشن لائسنسز بھی جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں، جو کہ ملے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو، ماری انرجیز لمیٹڈ کو، اور جو تیسری ہے پاکستان انٹرنیشنل آئل اینڈ گیس کو جو ہے۔ تو یہ اس کی کنسٹرکشن بتایا جا رہا ہے کہ جو آئلینڈ دمسیلز ہیں وہ بن جائیں گے، ایک یا دو بنائے ابھی سٹارٹ کر کے بنائیں گے، وہ فیبرری تک بتایا گیا کہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ جو ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہوگی۔ تو عربین سی کے اندر سب سے جو بڑی اس وقت چیز ہونے جا رہی ہے وہ یہ نیا انیشیٹو ہے، ہوپ فلی یہ سکسیسفل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ عربین سی کے حوالے سے یہ کراچی جو پورٹ ہے وہاں پہ اسٹینڈرڈائز بنکرنگ جو ہے وہ شروع کی جائے گی فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ کراچی پورٹ پاکستان کا ایک مین پورٹ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور بنکرنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو خصوصی طور پہ بتاتا ہوں۔ بنکرنگ بیسکلی مینز جو یہ شپنگ لائنز ہوتی ہیں، جو بڑی کنٹینر شپس ہوتی ہیں، جو ایکسپورٹ امپورٹ انٹرنیشنل جو ٹرانسپورٹ ہے گڈس کی وہ کرتی ہیں، ان کی ریفیولنگ کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں بہت مخصوص قسم کے جو ہے وہ فیولز جو بڑی شپس کے لیے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور جو ان شپس کے اندر جو مشینری ہوتی ہے خصوصی طور پہ ان کو فیول کرنے کے لیے یہ بنکرنگ پورٹس بنتے ہیں۔ آپ پیٹرول اسٹیشن دماغ میں رکھ لیں، تو وہ پاکستان جو ہے پہلی دفعہ بنانے جا رہا ہے اپنے کراچی پورٹ کے اوپر۔ تو جو پاکستان کے منسٹر فار میریٹائم افیئرز ہیں جنید انور چودھری صاحب، انہوں نے کہا یہ انیشیٹو خصوصی طور پہ اس لیے لانچ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پورٹ سروسز ہے ان کو ماڈرنائز کیا جا سکے، اور جو لارجر آپ براڈ اسکیل پہ کہہ لیں کہ پاکستان کا میریٹائم انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ پہلے جو ہے پاکستان کے پاس یہ بنکرنگ فیسلٹی نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا ہمارے پورٹ سسٹم کے اندر، اور ہم پاکستان جو ہے وہ جو انٹرنیشنل پورٹس ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتا تھا اس لحاظ سے۔ اب جب پاکستان کے پاس یہ فیسلٹی بھی آ جائے گی، پرووائڈ کرنے کے لیے سروس آ جائے گی انٹرنیشنلی شپس کو ریفیول کرنے کی، تو وی ول بی ایبل ٹو اٹریکٹ مور شپنگ لائنز۔ پاکستان زیادہ سے زیادہ جو ہے کنٹریز اور جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنل گڈس ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ان کو ہوسٹ بھی کر سکے گا، اور ان کے لیے ایک پریڈکٹیبل جو ہے آپ کہہ لیں ان کی سروسز ہوں گی، ان کے پاس پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے۔ ابھی فی الوقت تک جو ہے وہ پاکستان کے پورٹ پہ جو شپس آتی تھی ان کو ریفیولنگ کے لیے یا تو فجیرہ جانا پڑتا تھا، یو اے ای، یا سنگاپور سے جا کے وہ
بنکرنگ کی فیسلٹی اویل کرتے تھے. تو یہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے پورٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور سی کے تھرو ہی پاکستان جو ہے اب جو نیکسٹ اکنامک جمپ آ رہا ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. ہوپ فلی پاکستان کے پاس بہت میسو آئل ریزروز جو ہیں وہ ہوں گے, اور وہ ایکسپلور کر رہے ہیں سے ہی ملیں گے, بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں مل جاتا. سو دی آرٹیفیشیل آئیلینڈز یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور جو یہ بنکرنگ فیسلٹی ہے یہ بھی بہت ضروری تھی. میرے خیال سے ہم بہت پیچھے رہ رہے تھے بہت سی چیزوں میں سروسز انڈسٹری کے اندر. اب کراچی پورٹ ایک بہت بڑا پورٹ ہے, اب ہمارے پاس 3 پورٹس ہیں. وی نیڈ دیز ٹائپس آف سروسز جو کہ ہم دنیا کو پرووائڈ کر سکیں. ہمارا ڈیپ سی پورٹ ہے گوادر, وہاں پہ بھی ہوپ فلی نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ یہ آئے گا. تو پاکستان اگر اپنے آپ کو ہب بنا لیتا ہے انٹرنیشنل شپنگ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی جمپ مل جائے گی ہماری اکانومی کو. اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کی جو ایمبیسڈر ٹو پاکستان ہے انہوں نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جو پاکستان کہتا رہا اتنے عرصے سے کہ افغانستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, ٹی ٹی پی کو مل رہی ہے ٹیررزم, وہاں سے ہو رہا ہے کراس بارڈر ٹیررزم, یہ واقعی لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں, اینڈ دے آر ٹائیڈ ٹو ایکچوئل سیکورٹی تھریٹس. تو یہ پاکستان کے لیے دوبارہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ انٹرنیشنل فورم پہ ایک یورپین یونین کے امبیسڈر نے اس چیز کو جو ہے وہ سیمنٹ کر دیا کہ واقعی دنیا یہ مانتی ہے, دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بہت مشکل مرحلے سے جا رہا ہے بیکاز آف بوتھ اٹس نیبرس. فی الوقت خصوصی طور پہ جو ہے وہ افغانستان والی سائٹ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی جمپ تھی, اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جسٹیفائڈ کنسرنز ہے, جو جتنے ایشوز آ رہے ہیں پاکستان کو دیر لیجیٹمیٹ اور دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ ہم وی اسٹل وانٹ کہ پاکستان جو ہے وہ بارڈرز کھولے اور ٹریڈ رکھے, کراس بارڈر ٹریڈ جانے دے, اور جو ریلیشنز جو ہیں ہم کو کسی طرح نارملائز کرے اور پیس ٹاکس پہ آئے. تو یہ تو ہم سب کو پتہ کہ پاکستان نے 3-4 دفعہ یہ جو پیس ٹاکس ہوئی تھی قطر میں بھی, ٹرکی میں بھی, اس دفعہ پاکستان گیا, اور وہاں سے واپس آتے ہوئے بھی پاکستان نے کہا کہ اگر ٹرکی کہے تو ہم دوبارہ پیس ٹاکس کے لیے تیار ہیں, بٹ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ کچھ بہت تھوڑی سی 1-2 ڈیمانڈز ہیں, اور وہ اگر میٹ نہیں ہوں گی تو اس کے وی ول ناٹ موو فرام آور اسٹانس. تو انہوں نے ساتھ ہی پہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خیال سے کیا افغانستان جو ہے دوحہ اکارڈز کو وہ کر رہے ہیں, آنر کر رہے ہیں دوحہ اکارڈز میں, بیکاز افغانستان نے جو اب طالبان ہے ابھی اس وقت گورنمنٹ میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنی افغانستان کی سوائل ٹیررزم کے لیے یوز نہیں ہونے دیں گے, جس کے اندر القاعدہ اور ٹی ٹی پی کا خصوصی طور پہ نام تھا. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے ٹو میک اے کنکلوژن, اور اس لیے میں اس پہ فی الوقت کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا. تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا ان کا اونچ نیچ آ جاتی ہے کہ جب پاکستان اپنی پٹ اپ کرتا ہے ڈیمانڈز تو اس کو لیجیٹمیٹ بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن پھر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ کھول کے رکھے جائیں بارڈرز, تو پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے, سوورنٹی جو ہے, وہ جب بریچ ہوگی تو پاکستان کبھی بھی اس کو ہونے نہیں دے گا ایسے. اچھا, اس کے ساتھ ہی پھر امبیسڈر نے یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان اور ای یو ہے ان کے بیچ میں ایک ہائی لیول اسٹریٹجک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے, جس کے اندر رشیا یوکرین وار بھی ڈسکس ہوگی, افغانستان, ریجنل سیکیورٹی, ٹیررزم, کاؤنٹر ٹیررزم, اور پاکستان کا جو رول ہے یو این کے اندر وہ بھی ڈسکس ہوگا. اور دس ول بی لیڈ بائی دی یورپین یونین فارن پالیسی چیف اینڈ اسحاق ڈار. اور یہ جو میٹنگ ہے, یہ جو ڈائلاگ ہے, یہ ایسے ٹائم پہ آ رہا ہے کہ ابھی اس ٹائم جو ہے پاکستان جو اپنا ایک پریفرینشیل ٹریڈ سٹیٹس ہے جی ایس پی پلس پروگرام وہ ریٹین کرنا چاہ رہا ہے, جس کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ ڈیوٹی فری ایکسیس ملتا ہے یورپین مارکیٹس کے اندر, اور ایکسچینج میں پاکستان نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ٹریٹیز جو ہیں ان سے کمپلائی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ابھی اگلے آنے والے ہفتے میں جو ہے یہ ایک میٹنگ ہوگی, اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی اور ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی دیکھنے کے لیے. تو میرے خیال سے یہ اس چیز کو یوز کریں گے ٹو گیٹ پاکستان ٹو کمپلائی ٹو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ٹریٹیز اور اس میں جو جتنی بھی شکیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے افغانستان کو فی الوقت یہ یوز کریں گے ایز اے پریشر پوائنٹ, ایز اے آپ کہہ لیں کہ نیگوشیٹنگ ٹول. تو فی الوقت تک آج کے لیے بس یہی انالیسس تھا. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو, اور ہم ملتے ہیں کل دوبارہ. السلام علیکم.